بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس ملک کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، وطن عزیز ہندوستان، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور ایک قدیم زمانے سے یہاں بہت سارے مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں، جو کہ اس ملک کی دنیا کے تمام ملکوں کے مقابلے میں ایک بڑی خصوصیت ہے. مختلف تہذیب و مذاہب کا یہ گہوارہ ہے، اور ایسا نہیں کہ آج ہی سے بلکہ قدیم زمانے سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے. اور ہمیشہ اس ملک کے تمام ہی مذہب کے ماننے والوں کو اس بات کی کھلی آزادی تھی کہ چاہے جو لوگ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اپنے اپنے مذاہب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں اور اپنے مذاہب کی تعلیمات پر عمل کرنے کے معاملے میں بالکل آزاد ہیں. جب ملک کے اندر انگریزوں کی حکومت آئی، اس وقت مسلمانوں کے جو مذہبی قوانین تھے، پرسنل لا تھا، اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان انگریزوں کے ذریعے سے ہمارا وہ پرسنل لا ہے
جس کے اندر کچھ مخصوص مسائل آتے ہیں، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے اور گود لینے کا معاملہ ہے، اس طریقے سے چند اور مسائل جو پرسنل لا کہلاتے ہیں۔ اور یہ پرسنل لا جتنے مذاہب ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا پرسنل لا ہے، تو مسلم پرسنل لا بھی ہے۔ تو جب خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہمارا پرسنل لا ختم ہو جائے، کینسل کر دیا جائے، اس پر عمل کرنے کی آزادی ختم کر دی جائے، تو اس وقت کے ہمارے ملک کے بڑے علماء کرام اور تمام ہی مسلم ذمہ داران نے انگریزی حکومت سے گزارش کی کہ ایسا نہ کیا جائے، ہمارا جو دینی تشخص ہے، مسلم پرسنل لا ہے، اس کو برقرار رکھا جائے، اس کے اندر کسی طریقے کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ درخواست منظور ہوئی اور سن 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنایا گیا، منظور کیا گیا، اور جب ملک آزاد ہو گیا اور ملک کا جب آئین، سنویدھان، دستور مرتب ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہ مسئلہ اٹھا۔ چنانچہ دستور جو بنا تو اس میں بھی شریعت اپلیکیشن ایکٹ کو برقرار رکھا گیا، اور یہاں کے سنویدھان اور ملک کے آئین کی روشنی میں تمام مسلمانوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اپنی شریعت کے مطابق اپنے تمام مسائل کو وہ حل کر سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ نکاح ویسے ہی کریں گے جیسا اسلام کا حکم ہے، طلاق ویسے ہی دیں گے جیسے اسلام کا حکم ہے، وراثت کے معاملات اسی طریقے سے طے کریں گے جیسے قرآن میں حکم دیا گیا ہے، اللہ نے اسلام کے اندر حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے گود لینے کا جو معاملہ ہے اور دیگر اس طریقے کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو، ان تمام چیزوں کو بالکل آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے چھوڑا گیا ہے، اور آزادی دی گئی کہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ آج تک اس پر عمل بھی ہوتا رہا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ہمارے اوپر احسان کیا گیا کہ مسلم پرسنل لا کو برقرار رکھا گیا، ایسا نہیں کہ صرف ہمارے اوپر احسان کیا گیا، بلکہ میں نے ابھی کہا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کے جو اپنے اپنے پرسنل لا ہیں ان پر عمل کرنے کی ان تمام مذاہب کے لوگوں کو کھلی آزادی ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کا پرسنل لا الگ ہے، سکھ لوگوں کا پرسنل لا الگ ہے، عیسائیوں کا، بدھسٹوں کا، اور جتنے بھی لوگ ہیں جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے پرسنل لا پر عمل کرتے ہوئے وہ زندگی گزارتے ہیں، اپنے تمام امور کو انجام دیتے ہیں۔ ان کے ہاں جس طریقے سے شادی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، سکھوں کے ہاں شادی کا الگ طریقہ ہے، عیسائیوں کے ہاں الگ طریقہ ہے، بدھسٹوں کے ہاں الگ طریقہ ہے شادی کا، جو جینی لوگ ہیں ان کے ہاں الگ طریقہ، سب کے ہاں الگ الگ طریقہ ہے شادی کا، طلاق کا، اور بہت سارے جو مسائل ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے مذہب کے قانون کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور جو صورتحال ہے یہی سب سے زیادہ دل کو چھونے والی اور دماغ میں سمانے والی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے
کہ اس کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اپنی اپنی جگہ خوش اور مطمئن ہیں، کسی کا ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں ہے، اور اسی بنا پر امن و امان ہے، اور اس طریقے سے ہمارے ملک کا بھی نام روشن ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کے حق میں بھی یہ چیز اپنی جگہ بہتر ہے کہ جو سسٹم، جو قانون، جو طریقہ چلا آ رہا ہے اس کے اندر بالکل چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، اور اس کے اندر ذرا سا بھی کوئی انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ اس کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ اس ملک کے دستور میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ یہاں کے رہنے والے تمام ہی لوگوں کو اپنے اپنے مذہبی قوانین پر عمل کرنے کی جہاں کھلی آزادی ہے، وہیں یہ بھی ہے کہ زبردستی اپنا قانون کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے اوپر نہیں تھوپا جائے گا۔ یہ بھی یہاں کے دستور کے اندر ہے، آئین کے اندر ہے۔ کسی مذہب کے ماننے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر اپنے مذہب کا قانون زبردستی تھوپے، یا اپنے مذہب کی جو شناخت ہے، جو خاص چیز ہے، وہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے زبردستی کہلوائے اور جبر اور تشدد کرے۔ مثال کے طور پر یہاں جو قانون ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ زبردستی کسی ہندو کو پکڑے اور زبردستی اس سے اللہ اکبر کہلوائے، کسی سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جین کو پکڑے اور طاقت کے بل پر اللہ اکبر کہلوائے۔ اسی طریقے سے کسی ہندو کے لیے بھی جائز نہیں ہے، قانون کے روح سے سراسر غلط ہے کہ وہ کسی مسلمان کو پکڑ کر جبراً، زبردستی مار کر، پیٹ کر جے شری رام کے نعرے لگوائے، جائز نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ضابطے پر، اس دفعہ پر کتنا عمل اس ملک کے اندر ہوتا ہے، یہ آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک خاص فرقے کی طرف سے اس قانون کے اس قدر خلاف ورزی ہو رہی ہے اور کتنا عمل ہو رہا ہے، یہ سب جگ ظاہر ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں۔ لیکن قانون یہی ہے کہ کوئی بھی کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے اوپر زبردستی اپنی چیز تھوپے اور کہلوائے، مارے پیٹے، موب لنچنگ کر کر کے فلاں چیز کہلوائے، بالکل قانون کے خلاف۔ اور جو ایسا کرتے ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے، ملک کے آئین کے خلاف چلنے والے، یہ مجرم ہیں۔ ان مجرموں کے ساتھ ان کا جو سزا ہے وہ سزا کے مستحق ہیں، لیکن کس قدر انہیں سزائیں دی جاتی ہیں، کیا ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ بہرحال تو یہ ہے کہ کوئی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ زبردستی اپنی چیز کسی کے اوپر تھوپے، اور اس طریقے کا قانون بنانے کا بھی ایسا ادھیکار نہیں ہے جس کی وجہ سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی ان کے جذبات کے اندر ٹھیس پہنچتی ہو، اور دوسرے مذاہب کے جو قوانین ہیں ان کے
خلاف ورزی ہوتی ہو، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آج آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر اور میڈیا اخبارات اور مختلف چیزوں کے اندر کہ ایک خاص فرقے کی جانب سے، یوں کہہ لیا جائے حکومت وقت کی جانب سے، جو مرکزی حکومت ہے اس ملک کی، اس کی جانب سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے ایک قانون لانے کا۔ وہ قانون جو عام طور سے یونیفارم سول کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کو شارٹ کٹ میں UCC بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک قانون لانے کی کوشش چل رہی ہے۔ اس قانون کے تحت کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ اگر یہ قانون نافذ ہو گیا اور یکساں سول کوڈ لاگو ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس میں ہوگا یہ کہ ایک قانون بنے گا، اس قانون پر تمام ہی مذہب کے لوگوں کو عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اس تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو میں یہ بتلا دوں کہ قانون دو طرح کا ہوتا ہے۔ قانون دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ایسا قانون ہوتا ہے جس کے اندر کوئی مذہب کی کوئی بات نہیں ہوتی، تمام مذہب کے لوگ اس کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ جیسے اس ملک کے کرمنل جو قوانین ہیں، کرمنل ایکٹ جو بنے ہوئے ہیں، اس پر تمام مذہب کے لوگوں پر عمل ہوتا ہے اور سب مذہب کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے چوری کرنا ایک جرم ہے، زنا کرنا، قتل کرنا، ڈکیتی کرنا، لوٹ پاٹ کرنا، یہ سب جو جرم ہے، یہ اس طرح کے جرائم کی جو سزائیں ہوتی ہیں اس میں تمام مذہب کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی قتل ہندو کرے تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی، اور اگر کوئی مسلمان وہی قتل جرم کرے تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جین ہو یا اور کسی مذہب کا ماننے والا ہو۔ قتل کی جو سزا یہاں کے حکومت، یہاں کے قانون کے اندر جو ہے اس کے وہ سب مذہب کے لوگوں پر برابر لاگو ہوتی۔ اسی طریقے سے تمام جتنے جرائم ہیں، ان تمام جرموں کی جتنی سزائیں، سب میں وہ تمام لوگوں کے اوپر برابر سے لاگو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن دوسری قسم کا قانون جو سول قانون ہوتا ہے، جو میں نے ابھی کہا کہ مذہبی قانون جو ہوتا ہے، تمام مذہب کے ماننے والوں کا جو الگ الگ ہوتا ہے، اس میں مذہبی طور پر آزادی ہوتی ہے عمل کرنے کی، اور باقاعدہ ایکٹ بنا ہوا ہے، باقاعدہ سنویدھان میں یہ بات شامل ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا۔ یہ مذہب کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ ہم نکاح جس طریقے سے کرتے ہیں، طلاق کا ہمارے یہاں جو معاملہ ہے، وراثت کا جو معاملہ ہے، جس طریقے سے اور دیگر لوگوں کے یہاں، وہ سب اپنے اپنے حساب سے عمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو گیا تو گورنمنٹ کی طرف سے جو قانون بنے گا طلاق کا، اس طلاق کے قانون پر عمل کرنا مسلمانوں کو بھی ضروری ہوگا۔ اس سے ہٹ کر کہ اسلام کیا کہتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا جو قانون ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ ہندوؤں کو بھی اسی طریقے سے طلاق کے قانون پر عمل کرنا ہوگا، سکھوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، بدھسٹوں کو بھی، جینیوں، سارے لوگوں کو۔
نکاح کے معاملے میں بھی ویسا ہی ہوگا، جو قانون بنے گا اس حساب سے نکاح کرنا ہوگا، جو طریقہ رائج ہے، جو طریقہ اسلامی ہے اس طریقے سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ یہ لاگو ہو گیا تو وراثت کے جو مسائل ہیں ان کا جو بنایا ہوا قانون ہے وہ تمام مذہب کے لوگوں کے اوپر لاگو ہوگا۔ وہ جیسے کہیں گے وراثت ویسے تقسیم ہوگی، جو طریقہ اسلامی ہے اس طریقے سے وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ گود لینے کا معاملہ جو ہوتا ہے، بھائی اسلام کے اندر اجازت ہے کہ اگر کوئی آدمی کے اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی آدمی لاولد ہے تو کسی کے بچے کو گود لے لیتا ہے۔ گود لینے کا شریعت کے اندر ایک دستور اور قانون بنا ہوا ہے۔ وہ دستور اور قانون یہ ہے کہ جس بچے کو آپ نے گود لیا ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں، آپ کے ترکے میں، آپ کی جائیداد میں اس بچے کا حصہ نہیں ہوگا۔ آپ کی سگی اولاد کا تو حق ہوگا۔ اب جیسے مثال کے طور پر کسی کو بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، اب سوچتا ہے کہ بچیاں پیدا ہو ہی رہی ہیں، صرف اب آگے بچہ پیدا ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، کسی ایک لڑکے کو گود لے لیا، تو اب لڑکے کو گود لے لیا، خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد آپ کے وراثت کی حقدار صرف آپ کی بچیاں ہوں گی۔ وہ جو بچے کو آپ نے گود لے لیا اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسلام کا قانون۔ یہ الگ بات ہے کہ جب گود آپ نے لیا ہے، آپ نے اس بچے کو گود لیا، پالا پوسا، پھر آپ کے کاروبار میں شریک ہوا، پھر آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ آپ کی مدد کرتا رہا، تعاون کرتا رہا، تو اخلاقی طور پر انسانیت کے ناطے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو کچھ لکھ دیں، آپ اپنے میں سے اس کو کچھ لکھ دیں، پراپرٹی کا مالک بنا دیں، جائیداد کا کچھ مالک بنا دیں، کچھ اپنا، تاکہ آپ کے بعد آپ اس کو وراثت تو ملنے والی نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے بھی نہیں دیا اور آپ مرنے کے بعد شریعت سے ایسا قانون کے حساب سے بھی وہ محروم رہ جائے، تو پھر اس کا تو نقصان ہی نقصان ہو گیا۔ تو اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری بنتی کہ اس کو کچھ دے دیا جائے، یا وصیت کچھ کر دی جائے، یا کچھ نہ کچھ لکھ پڑھ دیا جائے تاکہ مرنے کے بعد وہ محروم نہ ہو۔ لیکن یہ سب نہیں کیا اگر، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ شریعت کا جو قانون ہے وہ ہے کہ اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ اسی کو بنیاد بنا کر اس ملک کے جو اسلام دشمن لوگ ہیں خوب اچھال رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا مذہب ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر یہ قانون جو بنے گا اس قانون کے اعتبار سے اس لڑکے کا بھی اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا کہ آپ کی سگی اولاد کا ہوتا ہے۔ یہ ہے، اگر لاگو ہو گیا تو یہی ہوگا۔ وراثت کا، طلاق کا، نکاح کا، یہ سب ساری چیزیں اسلام کے اندر طلاق کا حق مرد کو ہے، عورت کو نہیں۔ یکساں سول کوڈ لاگو ہوگا تو جس طریقے سے مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے اسی طریقے سے عورت بھی مرد کو طلاق دے گی، اور آپ کچھ کر نہیں سکتے اس کا، اس لیے کہ قانون بنا ہوا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں لاگو کرنے کی کوششیں اس وقت چل رہی ہیں، اور یہی قانون ایسا نہیں مسلمانوں، جتنے مذہب کے ماننے والے سارے لوگوں کے اوپر ہوگا، اور سب لوگ اس قانون کے پابند ہوں گے۔ یہ کوشش ایک طویل زمانے سے چل رہی ہے، بہت، یعنی 50 سال سے یہ کوشش چل رہی ہے، بلکہ اور بھی زیادہ۔ جب جب اس ملک میں مرکز کے اندر حکومتیں آتی رہی، تقریباً سبھی حکومتوں نے اس کو لانے کی کوششیں کی، لیکن آج جو لوگ مرکز میں برسر اقتدار ہیں وہ کچھ زیادہ ہی اس معاملے میں دلچسپی لے رہے ہیں اور اس کو لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حالانکہ یہ قانون لاگو کرنے میں جہاں تمام مذاہب کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، اس کے ساتھ ساتھ قانون کی بھی خلاف ورزی، دستور کی، آئین کے بھی یہ خلاف ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں ابھی عرض کیا تھا۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اس قانون کی خلاف ورزی، اس قانون کو نہ لانے کے لیے ہم آواز بلند کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قانون لاگو نہ ہونے پائے، اسی طریقے سے تمام مذاہب کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کے خلاف آواز بلند کریں، لیکن میدان کے اندر سوائے مسلمانوں کے اور اکا دکا کچھ ایسے طبقے کے لوگوں کے جو بالکل پسماندہ کہے جاتے ہیں، جو قبائلی ہیں، جو دلت ہیں، جو بالکل پچھڑے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ بہرحال وہ ان کا مذہب، ان کی چیز، وہ جانے، ان کا کام۔ ہمیں تو اپنے مذہب سے تعلق رکھنا ہے، ہمیں تو اپنا مذہب پیارا ہے۔ کیا ہم یہ پسند کر سکتے ہیں کہ ہمارے جیتے جی ہمارے اسلامی تعلیمات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو، قرآن اور حدیث اور شریعت کے حکم کا دن کے اجالے میں بالکل اس کا جنازہ نکالا جائے؟ کیا یہ ہمیں منظور ہو سکتا ہے؟ بالکل منظور نہیں، اور بالکل منظور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جیسا کہ میں نے تفصیلات ابھی بتلائی، اس کے رہتے ہوئے ایک بھی معمولی درجے کا بھی اگر کوئی ایمان والا ہوگا تو وہ بھی قطعی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کو لاگو کیا جائے، کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ تو کیا کیا جائے کہ یہ قانون لاگو نہ ہونے پائے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے بھی کوشش چل رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں سے ایک لنک وائرل کی گئی ہے، اور ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ آپ سبھی لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے لا کمیشن جو انڈیا کا یہ 22واں لا کمیشن ہے اس وقت، اس نے تمام ملک کے لوگوں سے یہ رائے طلب کیا ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں، تمام باشندگان وطن سے، جس میں سب مذہب کے لوگ شامل ہیں، ان سے یہ رائے مانگی ہے کہ آپ ہمیں رائے دیجیے، ہماری ویب سائٹ پر ہمیں ای میل کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع سے آپ ہمیں بتائیے کہ یکساں سول کوڈ کو، یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کیا جائے یا نہ لاگو کیا جائے، آپ کو منظور ہے یا نہیں منظور ہے، آپ ہمیں رائے دیجیے۔ یہ لا کمیشن کی ویب سائٹ پر اس کو بھیجنا ہے، اور وقت بہت کم بچا ہے، مشکل سے 10-11 روز باقی رہ گئے۔ اس تعلق سے میں سبھی یہاں کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اس لنک کو معلوم کریں، اپنے اپنے گھروں پہ جا کر، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہو موبائل چلانا اور تہ میں جا کر اس کی پہنچ اور وہاں تک رسائی آپ کے لیے ممکن ہو تو ٹھیک، نہیں تو کسی ایسے لڑکے کو آپ پکڑیں جو موبائل چلانے کا وہ جانکار ہو، مہارت رکھتا ہو، اس لنک کو طلب کیجئے، اور اس کے ذریعے سے جو طریقہ بتلایا گیا ہے لا کمیشن میں اپنی رائے بھیجنے کا، اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اتنی کوشش کریں کہ پورے بنارس، پورے صوبے، پورے ملک سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑی تعداد میں یہ رائے لا کمیشن کو پہنچے کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں، یہ پہنچنا چاہیے۔ اور لا کمیشن کے ویب سائٹ پر ان کے وہاں پہ یہ آپ کو یہ بھیجنا ہے۔ اب آپ اپنے اپنے گھروں پر یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ اس کی لنک کو معلوم کریں، نہیں سمجھ میں آئے مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو لنک، آپ کے موبائل نمبر آپ دیں گے، میں آپ کو بھیجوں گا، یا جہاں سے بھی آپ کو مل جائے اس لنک میں جا کر اپنی رائے
آپ بھیجیں کہ بھائی یہ یونیفارم سول کوڈ، اور آپ کو کچھ لکھنا نہیں ہے، جو رائے آپ کو دینی ہو پہلے سے اس لنک میں لکھی ہوئی ملے گی، صرف آپ کو اوکے کر کے ٹچ کرنا ہے اور پھر وہ خود بخود وہ پہنچ جائے گا۔ آپ کو بہت زیادہ اس میں لکھنا پڑھنا نہیں، پہلے سے لکھا ہوا، ہندی میں بھی لکھا ہوا ملے گا، انگریزی میں بھی لکھا ہوا ملے گا، اردو میں بھی لکھا ہوا ملے گا، جس زبان پہ آپ چاہیں اس کو چن لیں اور اس پر انگلی دبانے کے بعد آپ ٹچ کریں گے، وہ خود بخود وہ پہنچ جائے گا کہ بھائی ہمیں یونیفارم سول کوڈ منظور نہیں۔ بہت بڑی تعداد میں جب یہ پہنچے گا تب جا کر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ اور اگر اس معاملے میں لاپرواہی برتی گئی، جیسا کہ ووٹ کے معاملے میں لاپرواہی برتتے ہیں، تو یہ کوئی ووٹ کا مسئلہ نہیں کہ جی چاہا تو ووٹ دیا، نہیں چاہا تو نہیں دیا، نہیں، یہ اپنے مذہب کا معاملہ ہے، یہ اپنے مذہبی تشخص کی بقا و تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے اس میں لاپرواہی برتی اور خدا نخواستہ یہ لاگو ہوگا، اللہ کیا ہم سب کے سب مجرم ہوں گے۔ اس لیے اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور پہلی فرصت میں اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، جہاں جہاں بھی آپ کے لوگ رہتے ہوں وہاں وہاں آپ یہ میسج بھیجیے اور میرے اس پیغام کو وہاں تک پہنچائیے کہ سب لوگ سختی سے اس کے اوپر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنی اس رائے کو لا کمیشن کی ویب سائٹ پہ بھیجیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنا آسان فرمائے، جملہ شرور و فتن سے، حادثات سے، دشمنوں کے شر سے، شرریوں کے شر سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو اندر امن و امان کو قائم و دائم فرما، ہمارے ملک کی ترقی کی منزلوں کو پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی ہمارے حفاظت فرما، ہماری مساجد کی، معابد، مقابر، مدارس، مکاتب، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہاں بھائی دیکھیے، کبیر احمد صاحب جمال الدین پورا، ان کی طبیعت خراب ہے، اسی طریقے سے امان اللہ صاحب ہے، کھجوری کالونی کے رہنے والے، ان کے نواسے کی طبیعت خراب ہے، دونوں لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔